کیا اس مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہیں گے؟ 43 ججز جو ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر شامل کیے گئے، جس کے نتیجے میں جو توازن ہے وہ بگڑ گیا۔ اب IMF جانے اور موجودہ حکومت جانے، پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو صرف گورننس کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ری انٹری ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، حکومت کی سربراہی نواز شریف صاحب کریں گے۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے، کورٹ مارشل کی کارروائی بھی اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بھی محمد فخر میں خوش آمدید۔ لیکن اب کیا خیال ہے آج ذرا عدالتوں سے باہر نکل کر میدان سیاست کے اوپر بات نہ کی جائے، کیونکہ ہمیں تو اگلوں نے نا عدالت کھیلنے کے اوپر لگایا ہوا تھا، لیکن پس پردہ سیاسی میدان میں بھی کوئی کھچڑی پک رہی تھی، اور اس حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی فرنٹ کے اوپر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پورے کا پورا منظرنامہ ایک دم بدلنے جا رہا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ خبر ہے اور بڑی ہی امپورٹنٹ خبر ہے کہ سیاسی منظرنامے پر ایک بڑے اور قد آور سیاسی رہنما کی جناب ری انٹری ہونے جا رہی ہے، اور یہ سیاسی رہنما کوئی اور نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ نہایت باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومتی سیٹ اپ میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے، اور اس کے نتیجے میں جناب شہباز شریف کی حکومت ہو جائے گی آؤٹ اور نواز شریف ہو جائیں گے ان، یعنی شہباز شریف کی جگہ پر نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے جا رہے ہیں۔ کب اور کیسے؟ یہ یقینی طور پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس فیصلے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ سوال بھی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی اب ری انٹری کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس فیصلے کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومتی اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کی مہم کے دوران اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ وہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، کیا اس مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہیں گے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے اور ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر کا تذکرہ بھی آپ سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ خبر ہے IMF کے جائزہ مشن کے پاکستان کے وزٹ اور آج ان کی جوڈیشل کمیشن کے اراکین اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات، کیونکہ اس وفد کی ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس جائزہ کمیشن کی رپورٹ کے بعد ہی IMF پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ایک جانب IMF کی طرف سے بہت سارے حکومتی ڈپارٹمنٹس اور خاص طور پر وزارت خزانہ اور FBR کے ساتھ جو اہداف سیٹ کیے گئے تھے اس کے حوالے سے رپورٹس طلب کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF جو ہے پاکستان کے عدالتی محاذ پر ہونے والی تبدیلیوں سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس پر توجہ ان کی مرکوز ہے، اور اس حوالے سے عمر ایوب خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اعلانیہ طور پر، غیر اعلانیہ طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں آج بھی عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ملاقات میں جو IMF کا جائزہ کمیشن ہے بڑی ہی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران پاکستان کے عدالتی فرنٹ پر ہونے والی تبدیلیوں پر IMF کے وفد کو بریف کیا گیا۔ عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ تنازع 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جو ججز ہیں ان کو انڈکٹ کیا گیا، اور اب تک جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان کے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالنے کے بعد 43 ججز جو ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر شامل کیے گئے، جس کے نتیجے میں جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، اور توازن بگڑا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ توازن جو ہے وہ بحال ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران داری کی طرف جو پلڑا تھا انصاف کا وہ جھکا ہوا تھا، لیکن اب آئین کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، جس کو یہ لوگ کورٹ پیکنگ کا نام دے رہے ہیں۔ اینی ویز
عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی منظوری کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ موجودہ حکومت کے پاس نہیں تھا، کیونکہ موجودہ حکومت بھی ایک اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اور یہ انتخابی مینڈیٹ کو چرا کر اقتدار میں آئی ہے، لہٰذا ایک ایسی حکومت جو ایک قانونی اور آئینی حکومت نہ ہو وہ آئین کے اندر ترمیم کا اختیار نہیں رکھتی، اور آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس سارے کے سارے عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا گیا، اور اس آئینی ترمیم کی رکھوالی کے لیے یہ جو ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے موقف کو پیش کیا ہے IMF کے وفد کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف مقدمات، عمران خان کے خلاف کی جانے والے ریاستی اقدامات، عمران خان کے مقدمات کے فیصلے، اور پھر اس وقت جیل میں جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر، اس حوالے سے بھی IMF کے وفد کو آگاہ کیا گیا۔ اور خاص طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جو کل اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، اس حوالے سے بھی IMF کے وفد کو آگاہ کیا گیا کہ کس طریقے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جناب جسٹس منیب اختر صاحب، ان کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو تمام کا تمام نظام ہے اس کو بلڈوز کیا گیا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے IMF کے سامنے اپنے تمام تر مطالبات کو رکھ دیا ہے، اپنے تمام تر جو سچویشن ہے اس سے ان کو آگاہ کر دیا ہے، اب IMF جانے اور موجودہ حکومت جانے۔ اور یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جس نے بار بار پاکستان کی اس معاشی بحالی کے عمل کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ کیا، یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جس نے IMF کے ساتھ ڈیل کے موقع پر IMF کو خطوط لکھے تھے، اور IMF کو خط لکھ کر ان کو پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے اس خطوط میں واضح طور پر IMF کو آگاہ کیا تھا کہ جناب اگر آپ نے موجودہ حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف اگر اقتدار میں آ گئی تو وہ اس معاہدے کی کسی طور پر پاسداری نہیں کرے گی۔ اور یہ وہ سارے عوامل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معاشی بحالی کی حالیہ کوششوں کے راستے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف رکاوٹیں ڈالنے کے درپے بھی ہے، اور وہ اس حوالے سے IMF کے کندھے کو استعمال کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو امریکہ ہے وہاں پر یہ جو مختلف PR کمپنیز ہیں، لابیز کمپنی ہیں، ان کے ذریعے لاکھوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں امریکی پالیسی سازوں کے درمیان، اور چونکہ وہ لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور اس لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانا مقصود ہے، اسی لیے جناب یہ سارے کے سارے سین کو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو صرف گورننس کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اگر بیانیے کو قابو میں رکھنا ہے تو پھر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان کو بھی گرم کرنا ہوگا، اور یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کافی عرصے سے اس کی ضرورت کو محسوس کر رہی تھی کہ صرف پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سیاست کے اندر جو ایک مرتبہ پھر آ کر پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا جواب دینا شروع کیا، اور اس مرتبہ ان کی جو انٹری تھی اور اس انٹری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یوتھ کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا، اور اس حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مختلف یونیورسٹیز کے وزٹس بھی کیے، اور براہ راست طلبہ و طالبات کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا، اور اپنے آپ کو ایک مدرلی فگر کے طور پر اسٹوڈنٹس کے سامنے اسٹیبلش کیا، اور یہ بات کو باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ کے سیاسی نظریات کے ساتھ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، حکومت آپ کو، ریاست آپ کو اپنی اولاد کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی ہے، اور ان جیسچرز کا یقینی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ابھی جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس
اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ایک ایسے سیاستدان کی موجودگی ضروری ہے جو مخالف سیاستدانوں کو اور خاص طور پر یہ جو اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے اس میں موجود پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے ساتھ انٹریکشن پر، اپنے ساتھ بات چیت پر قائل کر سکے، اور وہ شخصیت نواز شریف کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا اب اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ری انٹری ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی طویل ترین خاموشی کو ختم کیا ہے، اور گزشتہ ہفتے کے دوران نواز شریف صاحب نے 4 سے زائد مرتبہ اپنی پارٹی کے مختلف اضلاع کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اور اس انٹریکشن کے اندر انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو گورنمنٹ کی پالیسیز سے اور گورنمنٹ کے اقدامات سے اور گورنمنٹ کی اچیومنٹ سے آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو تنزلی کا سفر تھا پاکستان کی معیشت کا بطور ریاست، اس کو نہ صرف روک دیا گیا ہے بلکہ اب وہ سفر اب ریورسل کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان نے واپسی کا جو سفر ہے وہ اختیار کیا ہے، اور اب ترقی کی طرف پاکستان کی معیشت گامزن ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ ری انٹری ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اور اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ اب حکومت کی سربراہی نواز شریف صاحب کریں گے، اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے، اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جناب وہ اب جو ہے وہ گاڑی کو چلائیں گے، نہ صرف گاڑی کو چلائیں گے بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں گے، اور سیاست بھی بھرپور انداز میں کریں گے۔ اس صورتحال میں یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سارے عمل کے اندر اب شہباز شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا اب جس طرح پہلے نواز شریف صاحب خاموشی سے آ کے گھر بیٹھے تھے، کیا شہباز شریف صاحب بھی خاموشی سے آ کے گھر بیٹھ جائیں گے؟ اب تک کی صورتحال میں جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب خاموشی سے گھر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ شہباز شریف صاحب ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر یہ جو جاری منصوبہ جات ہیں یا گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ممکنہ طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھال لیں گے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہوگا، جبکہ سیاست اور مختلف جگہوں پر جا کر لیڈرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ آ جائے گی جناب نواز شریف صاحب کے پاس۔ اب جو آخری سوال تھا وہ تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس وقت ایک پولیٹیکل لیڈر کا ویکیوم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اس ویکیوم کو پر کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ صدر مملکت ہیں اور صدر مملکت ہونے کے نتیجے میں وہ سیاست کے اندر کسی طرح کا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آ کر ایک ایکٹیو پولیٹیشین کی طرح وہ مختلف لیڈرز کے ساتھ سیاسی امور جو ہیں وہ پبلکلی لے کے چل سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوان سیاستدان ہیں، البتہ ان کے لیے ابھی جو ہے نا وہ مراحل کافی طے کرنا ہی باقی ہیں، اور خاص طور پر جو پنجاب ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک اپنی پوزیشن کو بحال نہیں کر پائی، لہٰذا جو قرۂ فعال ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کے نام ہی نکلا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس صورتحال کو قبول کر لیں گے، لہٰذا آنے والے کچھ دنوں کے یا چند ہفتوں کے دوران جیسے یہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو آخری مرحلہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ مکمل ہو جائے گا، تکمیل پا جائے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک کورٹ مارشل کی کارروائی ہے وہ کورٹ مارشل کی کارروائی بھی اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پرزور انداز میں بڑے بھرپور دھماکے دار انٹری کریں گے سیاست میں، نہ صرف سیاست میں انٹری کریں گے بلکہ چوتھی مرتبہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسے کردار کے طور پر سامنے آئیں گے جو چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر پر سجائے گا، اور یہ واقعتاً نواز شریف کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی یہ جو چوتھی اننگز ہے یہ کیسے کھیلیں گے، اور اس چوتھی اننگز کے نتائج کیا مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل ریوائول میں مددگار ثابت ہوگی۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔